ابھی ملک اور ایک صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے مسائل جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ کم ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو ہم بار بار چہرے بدلنے کی بات کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وقت گزر گیا، چہرے بدل گئے، لیکن نظام آج بھی ویسے کا ویسا ہے. تو یہ نظام آخر کیسے بدلے گا؟ بڑی تفصیل سے حافظ صاحب نے اس کا حل بھی آپ کو بتا دیا میرے خیال میں، لیکن میں کچھ اس میں ایڈ کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قانون ہے ہمارے پاس قانون میرے خیال میں وہی قانون ہے جو کہ برطانیہ میں اس وقت عمل درآمد. اچھا پھر عمل درآمد جو ہے وہ غریب کے لیے عمل درآمد ہے، امیر کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ نے 57,000 کیسوں کی بات کی سپریم کورٹ میں. مجھے بتائیں کہ پریویس گورنمنٹس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کا قیمتی ٹائم ضائع کیا گیا، پھر بعد میں ان سب کو ٹھیک کر کے دوبارہ جو ہے وہ اقتدار میں لایا گیا. اب دوسری پارٹی کی باری ہے، اب وہ جو ہے وہ کورٹس کا میں فیس کر رہے ہیں. دیکھیے یہ قیمتی ٹائم ہے، یہ عوام کا ٹائم ہے، یہ میرا ٹیکس پیئر کا ٹائم ہے، یہ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ اور پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا؟ پاکستان میں سب سے پہلے میں یہ سمجھوں گا کہ ہر بندہ اپنا ڈومین میں، ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. یہاں پہ ڈومین ہر بندے کا ڈومین ہے. پولیس والا جو ہے وہ کسٹم والے کے اس میں ہاتھ مارتا ہے، کسٹم والا جو ہے وہ جا کے وہ کسی اور ادارے میں، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ ایک مثال ہے کہ یہاں پہ ہر ادارہ، دیکھو اس ملک میں سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے سیکیورٹی تھریٹس ہیں. ہم جو ہیں اگر ہمارے ارد گرد ہم دیکھیں، ہمیں ہر ملک سے یہاں اس وقت جو ہے وہ تھریٹ ہے. انڈیا سے تھریٹ ہے، ایران سے تھریٹ ہے، افغانستان سے تھریٹ ہے. بھائی ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہم لوگوں کے تھریٹس پہ چل رہے ہیں، کیسے ہم ٹھیک ہوں گے؟ ہمیں ہم جب تک ہمارے ملک میں فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو ماحول دینا پڑے گا، اور ماحول جب تک آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، اس ملک میں بے تحاشا ذرائع ہیں. سر میں ابھی چائنا سے آیا ہوں، مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ ہمارے ان قبائلی علاقوں کی بات آپ کو میں بتاؤں، یہاں پہ یہ پہاڑ بھرے ہوئے ہیں، ان خزانے ہیں، یہاں پہ منرلز ہیں. یہ کب ہمارے پاس ریگستان ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ قدرتی حسن سے بھی مالا مال بہت ساری چیزیں ہیں، ٹورزم کے لیے بہت بڑی انڈسٹری ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک مخصوص ادارے ہیں جو اس ملک کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے اس ملک کو چلنے نہیں دے رہے. وہ مخصوص ادارہ کون سا ہے؟ یہ ادارے کون سے؟ سر یہ سب کو پتا ہے کہ کون سے ادارے ہیں، اس میں سب ہیں، اس میں سب شامل ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہندوستان کی بات کر رہے تھے، آپ نے ایران کی بات کی، آپ نے افغانستان کی بات کی. نو ڈاؤٹ کہ ان کی زمین بار بار پاکستان مخالف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں تو اس کی ذمہ داری کیا پاکستان پر عائد ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے 45 ایئر ضائع کیے افغانستان کے لیے. کیوں ضائع کیے ہیں؟ آج آپ کی جو ادھر کی گورنمنٹ بنی ہے وہ آپ کی سب سے زیادہ مخالف ہے. آپ کو پتہ ہے کرم میں اس وقت دوسری میرا ہوم جو ہے شہر ہے پاراچینار، وہ بارڈر پہ آج دوسرا دن ہے کلیشز جاری ہیں. بھائی ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم نے 45 سال ہم نے. اچھا ویسے آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ اس علاقے سے آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، جب افغانستان کے اندر اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومت تھی نا، تو پاکستان کو توقع تھی کہ کبھی افغانستان کے اندر اگر افغان طالبان کی حکومت بنی نا تو ہمارے سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے، لیکن ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہ امریکہ اور نیٹو کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے. کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان پاکستانی توقعات کے اوپر پورا نہیں اترے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو سپورٹ ہے، وہاں سے ان کو مکمل سپورٹ ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اس سرزمین کے لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان جو ہے وہ سکون سے ہو. وہاں پہ چائنیز کام کر رہے ہیں، ان کو تو تحفظ ہے. پاکستان میں جو چائنیز کام کر رہے ہیں ان پہ آپ اٹیک کر رہے ہو. تو یہ چیزیں. اچھا آپ نے بات کی لاء کی، دیکھیں ٹرائبل ایریا میں FCR تھا، ہم نے 15-20 سال جدوجہد کی کہ اس کو ختم کریں، کانسٹیٹیوشن کو وہاں پہ ایکسٹینڈ کریں، جو آئینی پاکستان ہے، جو ہمارے جو ہے لاز ہیں ان کو لے جائیں. آج وہاں پہ ان لا سے لوگ تنگ ہیں اور وہ دوبارہ روڈوں پہ نکل رہے ہیں کہ جی ہمیں FCR دوبارہ لائیں. اسے ہمیں سکون تھا، ہمیں فائدہ تھا، اور اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ تھا کیونکہ لا اینڈ آرڈر میں وہ زیادہ افیکٹو تھا. اب دیکھیں کشمیر کی بات، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو ختم کرا کے سنگین غلطی کر دی؟ کشمیر میں آپ نے 2 دن میں آپ کے غبارے سے ہوا نکل گئی. اب جو نیکسٹ میں سوچ رہا ہوں، دیکھ لینا کہ ایک اور ہوا اٹھے گی، اور شاید وہ ہوا جو لوگوں میں اٹھے گی وہ قبائلی علاقوں سے اٹھے گی. وہاں پہ بھی لوگوں کے اوپر ظلم ہے. وہاں پہ تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی بجلی نہیں ہے. وہاں کے حقوق کے لیے آپ بات آج بھی نہیں کر سکتے ہو. وہاں پہ آپ بات کریں تو آپ کو جو شاعر آپ نے یہاں اسلام آباد پنڈی سے غائب کیا، ایک معمولی سی شعر 2-4 لفظ کہنے پہ، تو ہم کس ملک اور کس جگہ میں ہم رہ رہے ہیں جی؟